للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو ایلا کرتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے تربص اربعۃ اشہر انہیں 4 مہینوں کی مہلت ہے فَإِن فَاءُوا پس اگر وہ واپس پلٹ آئیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم پس بے شک اللہ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر وہ ارادہ کریں عزم کریں طلاق کا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے عزیزان گرامی قدر یہاں پر ایلا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے زمانہ جاہلیت میں عورتوں سے جب نکاح کیا جاتا تھا تو وہ اس بات کو مد نظر رکھتے تھے کہ مالدار خاتون سے نکاح کیا جائے تاکہ اس سے مال بٹورا جائے اس سے مال حاصل کیا جائے جائیداد حاصل کی جائے اگر عورتیں ان کو کچھ نہ دیتی یا دینے سے انکار کر دیتی تو وہ لوگ قسمیں کھاتے قسمیں کیا کھاتے کہ بھئی میں قسم کھاتا ہوں کہ اتنی مدت میں تمہاری قربت اختیار نہیں کروں گا میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا میں تمہارے ساتھ منفعت حاصل نہیں کروں گا اگر تو فلاں کام کر دے تو ٹھیک وگرنہ تیرا میرا تعلق جو ہے میاں بیوی کا تو ہے لیکن قربت حاصل نہیں ہوگی یہ سلسلہ تھا نہ طلاق دیتے تھے نہ قربت حاصل کرتے تھے اس کو کہتے ہیں ایلا کرنا 4 مہینے کی یا 4 مہینے سے زائد قربت نہ حاصل کرنے کی قسم کھانا اب اس کا مسئلہ یہاں پر بیان فرمایا وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی قسم کھاتے ہیں 4 مہینے تک کی کہ وہ قربت حاصل نہیں کریں گے فرمایا تربص اربعۃ اشہر انہیں مہلت ہے 4 مہینوں کی 4 مہینوں کے اندر وہ اپنی قسم کو توڑیں بیوی کی قربت حاصل کریں قسم کو توڑیں تو ان کا نکاح باقی رہے گا قسم کا کفارہ ادا کریں اگر مدت 4 مہینے سے زائد ہو گئی تو اب حکم کیا ہے فَإِنْ فَاءُوا اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں اپنی بیوی کو رکھنے کا تو وہ واپس پلٹے رجوع کرے اگر ارادہ نہیں رکھتے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو وہ اس کو طلاق دے دے اگر طلاق نہیں دے گا جیسے ہی 4 مہینے کی مدت گزرے گی تو عورت کو ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی یہ ایلا والی جو سچویشن ہے ایلا والی قسم کھا لیتے ہیں لوگ معاذ اللہ بیوی کو نکاح میں بھی رکھتے ہیں لیکن اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے بیچاری کو تو شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا ہے اس معاملے میں اگر تو 4 ماہ کے اندر اس نے اپنی قسم توڑ دی بیوی کی قربت حاصل کر لی پھر تو ٹھیک ہے اگر 4 ماہ سے اوپر کی مدت گزر گئی تو پھر صورتحال یہ ہے اس نے طلاق نہ بھی دی تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی بیوی کو ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی یہ اتنا سخت اور اتنا اہم مسئلہ ہے یہ تو ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش گزار کی اللہ کرے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے ایک اور اہم مسئلہ وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں نفس نفسی کا ماحول ہے حالات ایسے ہیں کہ جب تک زیادہ کمائی نہ کی جائے تب تک گھر کے حالات جو ہیں وہ درست نہیں ہوتے معمولات ہمارے ایسے ہیں ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اور شادیاں کرنے کے بعد 2-3 ماہ گزرے فوراً جناب بچہ باہر ہوتا ہے وہ باہر چلا گیا 3 سال 4 سال وہ واپس گھروں کو نہیں پلٹتے یہ بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ہے بھائی اگر تو کسی صاحب نے ملک سے باہر زندگی گزارنی ہے گھر نہیں رہنا تو پھر اس کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ شادی کروائے اگر اس نے شادی کروائی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے وہ اپنی زوجہ کے پاس رہے زیادہ سے زیادہ جو لمیٹیشن ہے زیادہ سے زیادہ جو حد ہے دور رہنے کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس بات پر فتویٰ لگایا ہے وہ 4 ماہ ہے 4 ماہ سے زائد جو ہے وہ میاں بیوی کا دور رہنا یہ مناسب نہیں ہے اس پر شوہر گناہگار ہوگا اگر اس کی بیوی معاذ اللہ
اس کی بیوی بدکاری کی جانب بڑھتی ہے تو اس میں زیادہ قصوروار وہ صاحب ہیں جو نکاح کر کے اس کو خالی گھر میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ہے نوجوانان حضرات کے لیے، اور جو ہمارے معاشرے کے بڑے ہیں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کیجئے، ماحول کچھ ایسا بنا لیجئے، یا تو شادی ہی اس وقت کی جائے جب وہ بالکل ملک کو چھوڑ کر آ جائے اور یہیں پر رہنے کا سلسلہ ہو، یا تو اس وقت کی جائے، یا پھر ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ وہ تقریباً 4 ماہ 5 ماہ کے اندر اندر واپسی آنے کا سلسلہ ہو۔ اگر یہ نہیں تو پھر ایسا ہو کہ بھائی آپ چلے گئے ہیں تو ان کو بھی ساتھ لے جائیے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک اسلامی تعلیمات ہیں، اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ مت گمان کیجئے کہ یہ امت جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہوگی۔ جب تک ہم شریعت اسلامیہ کے تحت اپنی زندگی کو گزارنے کا عہد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم ہر قسم کے لہو و لعب سے محفوظ رہیں گے۔ جب دین اسلام سے اعراض ہوگا، جب دین اسلام سے منہ موڑیں گے، تب تک مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں۔ اور یہ اس قدر معاملات بگڑ جاتے ہیں، ہمارے گھریلو معاملات اور گھر میں چڑچڑاپن اور یہ دیگر ایسی چیزیں، یہ انہی چیزوں کی نحوست ہے، یہ انہی چیزوں کی بے برکتی ہے۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس امت کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ آگے جو آیات آنے والی ہیں اس قدر مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں، یہ یقین کیجئے یہ فقط اس لیے نہیں ہے قرآن پاک کہ ہم بیٹھے اور یہ ہمارا عزم ہو کہ ہم 1 ماہ میں 3 4 قرآن ختم کریں گے، یہ اس لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا جو مقصد ہے صحیح وہ یہ ہے کہ ہم اس سے تعلیمات حاصل کریں، یہ قرآن پیغام کیا دیتا ہے، ہمارا لائف سٹائل کیا ہے اس کے مطابق گزارنے کا۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں گے تو پھر یہ حقیقی مقصد میں کامیاب ہیں، وگرنہ بصورت دیگر تلاوت کرنے پر بھی ثواب ملے گا، قرآن پاک کا ادب کریں اس پر بھی ثواب ملتا ہے، چومنے سے، سینے سے لگانے سے، بلند جگہ رکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن حقیقی طور پر جو قرآن پاک کا مقصد ہے وہ اس کو پڑھ کر سمجھنے کا ہے۔ ہم اپنے جو معاشرتی معاملات ہیں، اپنے سماجی معاملات ہیں، اقتصادی معاملات ہیں، وہ نہ جانے کہاں کہاں سے تلاش کرتے ہیں، حقیقت میں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، وہ قرآن پاک میں سارے مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں۔ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کہاں تک ہمیں ہماری حد مقرر ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے آگے جانا ہے، رکنا ہے، کیا کرنا ہے، کس حالت میں کس حکمت عملی کو اپنانا ہے، ہر چیز کو اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے کھول کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ لیکن یہ امت کی بدقسمتی ہے، وہ قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر نہ جانے کن مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ توفیق سعید دامن دراز طلب کرتے ہیں، الہی یہ تیرا فضل ہے، تو ہمیں قرآن سیکھنے کا موقع دے رہا ہے، اس فضل کو ہمارے اوپر جو ہے تا دم آخر جب تک سانسیں چلتی ہیں الہی اس فضل کو قائم و دائم فرمانا، یوں ہی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ السلام